آج کی ہماری کلاس حروف تہجی میں سے حرف جیم سے متعلق ہے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ حرف جیم کو باقی حروف کے ساتھ کیسے جوائن کریں گے اور دوسرے ورڈز کے ساتھ ملاتے وقت جیم کا شیپ کیسے بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے اردو ہینڈ رائٹنگ کورس کا آغاز کیا ہے کہ جس میں وہ اپنی پیراگراف رائٹنگ اور سمپل انک پین سے اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم حرف جیم کو دوسرے ورڈز کے ساتھ جوائن کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے پچھلے 2 لیسن بھی لازمی دیکھیں۔ اور اس کے پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھ کر ہی صرف پریکٹس نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس کی ریگولر پریکٹس کرتے رہنی ہے، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ کے اندر مین چیز پریکٹس ہی ہے۔ جتنا زیادہ پریکٹس ہوئے گی اتنی ہی آپ کی رائٹنگ میں امپرومنٹ آئے گی۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، جیم جب دوسرے ورڈ کے ساتھ جوائن ہوگا تو جیم کا جو یہ ہیڈ ہے یہ اس طرح سے چھوٹے جو مد ہوتا ہے اس کی طرح یہ بنے گا، پھر سیکنڈ یہاں سے یوں آئے گا۔ اس لیسن کو اینڈ تک پورا دیکھنا، بیکاز اینڈ میں جیم سے متعلق کچھ امپورٹنٹ ٹپس بتاؤں گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جیم کا یہ جو سر ہے یہ کیسے بنے گا۔ یہ دیکھیں، چھوٹا سا مد بنایا، اس کے بعد یہاں سے ہم نے نیچے آنا ہے، پھر الف کے لیے اوپر جانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جیم کا جو سر ہے وہ 2 طرح سے بنتا ہے۔ ایک تو اس طرح سے تھوڑا سا ٹیڑھا مد کی طرح، اس طرح، اور ایک جیسے ہم نے سمپل سیکھا تھا جیم اسٹریٹ، اس طرح سے۔ تو اب یہ دیکھنے کتنے ورڈ کے ساتھ جیم اس طرح سے بنے گا اور کتنوں ورڈز کے ساتھ اس طرح سے بنے گا، تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، تو یہ دیکھیں کہ ان 5 ورڈز کے ساتھ جب جیم جوائن ہوگا تو جیم اس طرح سے اسٹریٹ ہوگا، جیم کا سر۔ یہ 5 ورڈز ہے، جیم کے ساتھ جیم میم اور جیم ہے، جیم چھوٹی ہے اور بڑی ہے۔ باقی یہ جتنے بھی ورڈز ہیں اس کے علاوہ ان سب کے ساتھ جیم اس طریقے سے بنے گا۔ یہ دیکھیں جو میں نے بتایا، چھوٹا مد، پھر اس کے بعد یوں آئیں گے یہاں سے اس طرح سے، کہ پہلے اس طرح چھوٹا مد بنائیں گے، اس کے بعد نیچے، پھر اور یہ یہاں سے جب ہم اوپر جائیں گے یہاں تک، اس کے بعد ہم نے اسٹریٹ نہیں جانا بلکہ تھوڑا سا اس طرف جانا ہے۔ دیکھیں یہ اس طرح، ایک تو یہ اسٹریٹ ہے بالکل، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہم نے اوپر جانا ہے۔ تو یہ اس کو آپ سمجھ لیں۔ اب بے دیکھیں، اس طرح مد بنایا، اس کے بعد یوں آئے۔ بے میں بھی یہاں سے یہاں سے اوپر ہونی چاہیے اور یہاں سے بھی بیچ میں لائن سے ٹچ ہو رہی ہو۔ جیم بے، اب جیم کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ 5 ورڈ ایسے ہیں جن کے ساتھ جیم اس طریقے سے بنے گا اسٹریٹ والا، تو جیم کے ساتھ بھی جیم اس طرح سے بنے گا، یہ اس طرح سے۔ اور جیم دال کے ساتھ پھر وہی چھوٹا مد، جیم الف کی طرح یہاں تک آئے، پھر یہاں سے یوں اس طرح سے۔ اور جیم رے کے ساتھ بھی یہاں تک آئے، یہاں سے رے۔ جیم سین کے ساتھ بھی اسی طریقے سے چھوٹا مد، یہاں سے آئے یہاں تک جیم۔ اب اس کے بعد ہم نے سین کے 2 شوشے لگانے، اس طرح سے، ایک چھوٹا دوسرا بڑا، یوں اتنا اسٹریٹ آئے۔ میں نے بتایا تھا کہ جو نون غنہ ہوتا ہے اتنا اس میں اسٹریٹ آئیں گے۔ اب اس کے بعد ہم اور بھی نیچے جائیں گے لیکن گولائی کے ساتھ جائیں گے، اس طرح سے۔ دیکھیں یہاں تک ہم اسٹریٹ آئے، اس کے بعد اور بھی نیچے، دیکھیں اتنا ہم آئے نیچے، بٹ یہاں سے ہم نے
گولائی دینی ہم نے اسٹارٹ کر دی اس طرح سے، اور بڑے والا جو شین ہوتا ہے اس طرح، اس میں دیکھیں یہ مد، پہلے ہم نیچے آئیں گے، پھر تھوڑا سا اوپر، نیچے آئے پھر تھوڑا سا اوپر، پھر نون غنہ اتنا اسٹریٹ، اور یہ نقطے بھی دیکھ لیں کہ اس طریقے سے لگانے، یوں جیم صاد مد، پھر نیچے آئے یہاں تک، اب صاد ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ فرسٹ اسٹیپ یوں، تو یہاں سے نون غنہ اس طرح سے، جیم طے مد بنایا، جیم صاد کی طرح یہاں تک آئے، پھر پہلا سٹیپ بھی جو صاد کی طرح ہی ہوگا یوں، سیکنڈ سٹیپ بھی پھر یوں ہے، یوں اس جگہ پہ ہم نے اس الف کو لینڈ کرنا ہے بالکل نوک پہ، جیم فے، آگے ہم نے بے کی طرف بنانا ہے کہ یہاں سے بھی اٹھاؤ، یہاں سے بھی بیچ میں جو نا وہ لائن سے ٹچ ہو رہا ہو، اس طرح سے دیکھیں، یہاں سے بھی اٹھاؤ یہاں سے بھی اٹھاؤ، جیم قاف، جیم کے جو سر ہے اس کے اوپر زیادہ کوشش کریں، یہ آئے، اب یہاں سے ہم قاف بنائیں گے، قاف کی یہ والی سائڈ یہ تھوڑی گول ہوئے گی، جیسے میں نے اس میں کہا تھا کہ اسٹریٹ آئیں گے، قاف میں یہ سائڈ اس کی گول ہوئے گی اس طرح سے، جیم کاف، جیم الف کی طرح ہی بنے گا، یہ ہم نے مد بنایا، جیم الف کی طرح اوپر گئے، پھر ہم نے بے بنا دینا ساتھ اس طرح سے، جیم لامبی جیم الف کی طرح، صرف تھوڑا سا یہ پوزیشن چینج ہوگی کہ یہاں پہ دیکھیں تھوڑا نیچے سے سٹارٹ ہوگا، جیم لام کے لیے ہم جو بنائیں گے وہ تھوڑا اوپر، یہ دیکھیں، اب یہ یہاں سے نون غنہ اتنا اسٹریٹ آئے، اس کے بعد گولائی، اچھا پھر ان 5 ورڈ میں سے دوسرا میم جس کے ساتھ جیم جو نا اس طرح اسٹریٹ بنے گا، یہ اس طرح سے، جیم نون مد بنایا اس طرح، اب نون اتنا اسٹریٹ آئے، اس کے بعد گولائی اس طرح سے، اور جیم واو، یہ جیم کا سر پھر یوں آئے نیچے، جیم قاف کی طرح دیکھیں اتنا آئے، یہاں سے پھر ہم نے واو کا سر یوں کہ واو اس طریقے سے بنے گا، اب جیم ہے، اس کے ساتھ بھی جیم اسٹریٹ ہوگا جیسے میں نے بتایا، اس طرح یہ دیکھیں، یہ 5 ورڈز ہے، ایک یہ دیکھیں 1 2 3، یہ 3 ہو گئے، یہ جیم ہے، اب چھوٹی ہے اور بڑی ہے، ان دونوں کے ساتھ جیم کا سر سیدھا ہوگا، یہ دیکھیں یہ اینڈ میں تھوڑا سا اوپر کی طرف جائے گا، نیچے سے سٹارٹ ہو کے تھوڑا اوپر کی طرف اس طرح سے، اچھا میں نے بتایا تھا کہ ان 5 ورڈز کے ساتھ جیم کا سر جو ہوگا وہ یوں اسٹریٹ ہوگا اس طریقے سے، اور باقی یہ جتنے بھی ورڈز ہیں ان سب کے ساتھ جیم اس طریقے سے، پہلے مد اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اب صرف اس کے ساتھ نہیں، جہاں پر بھی جیم کے بعد میم آ رہا ہو یا جیم کے بعد جیم آ رہا ہو، ان تمام جگہوں پہ ہم نے جیم کو اسی طریقے سے بنانا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جمہوریت لفظ ہے، اس کے ساتھ دیکھیں میم آ رہا ہے، اس کے بعد تو جیم کا سر اسٹریٹ بنے گا،
اسی طرح جماعت لفظ جیم کے بعد میم آ رہا ہے، دیکھیں جیم کے بعد میم آ رہا ہے تو جیم اسٹریٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اسی کو نوٹ کرنا ہے کہ ان 5 ورڈز کے ساتھ جب بھی جیم جوائن ہوگا تو جیم کا جو سر ہے وہ اس طریقے سے ہوگا، اور باقی ان تمام جو حروف ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے ہوں گے۔ مد پہلا مد بنے گا، اس کے بعد اچھا اب اس کو سمجھیں کہ جیم جب بھی کسی دوسرے ورڈز کے ساتھ جوائن ہوگا تو اس کا شیپ ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ جیسے جیم الف ہے، جیسے مثال کہ یہ والا شیپ ہے، یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوگا؟ جیم الف کے ساتھ، جیم دال کے ساتھ، یہ دیکھیں جیم دال کے ساتھ، آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں، یہی شیپ ہے۔ اور یہ جیم کاف کے ساتھ دیکھیں، جیم لام کے ساتھ۔ اب یہ والا جو ہے اس کو دیکھیں جیم بے کے ساتھ، اور جیم سین، جیم شین، جیم صاد، طیں، ان سب کے ساتھ یہ والا شیپ ہے۔ اور یہ جو ہے یہ جیم میم کے ساتھ ہے، جیم میم کے ساتھ یہ والا شیپ ہے۔ جیم ہے کے ساتھ ہے، جیم یہ اور جیم بڑی یہ، ان کے ساتھ یہ والا شیپ یوز ہوا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر پریکٹس کر لیں، یہ 3 شیپ جو ہیں جیم کے، تو اس کی آپ اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیں، اس سے ہی آپ کا جیم کافی امپروو ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ ویڈیو سے دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پریکٹس کرتے وقت آپ اس پکچر کو سامنے رکھیں، اسی سے دیکھ کے پریکٹس کریں۔ تو چلیے آپ ان سب کو دیکھ کے اس سے پریکٹس کریں، پھر اس کے بعد اپنا ورک بھی ہم سے چیک کروا سکتے ہیں۔ تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ اس طرح ایک پیج پہ پریکٹس کریں، اور پھر ایک صاف پیج پہ بالکل واضح کر کے لکھ کے اس کی ایک پکچر لے لیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوگا، اس میں جا کے آپ اس میں چیک کروا سکتے ہیں اپنا، جو مسٹیک ہوئیں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی اس میں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔